غوث اعظم کا ٹائٹل استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح محدثین کے ہاں بالخصوص امام ابن خزیمہ، جن کی معروف کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ المتوفیٰ 311 ہجری، محدثین کے نزدیک ان کا ٹائٹل امام الائمہ استعمال ہوتا ہے۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام نبلاء کے اندر اور دیگر محدثین نے اسماء و رجال کی کتابوں کے اندر جہاں محدثین کا تذکرہ کیا، وہاں جہاں بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو تقریباً ان کے نام کے ساتھ امام الائمہ کا ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے۔ شیخ المشائخ، امام الائمہ، قاضی القضات، امام اعظم، غوث اعظم، صدیق اکبر، فاروق اعظم، اعلیٰ حضرت، یہ جو ٹائٹلز استعمال کیے جاتے ہیں ان میں استغراق حقیقی مراد نہیں ہوتا، بلکہ استغراق احد یا استغراق عرفی مراد ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ان مقامات پہ استغراق حقیقی مراد لیا جائے جیسے صدیق اکبر یا فاروق اعظم، تو پھر تو حضرت ابو بکر صدیق کے لیے صدیق اکبر کا ٹائٹل استعمال کرنا کفر بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدیق اکبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، فاروق اعظم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لیکن یہاں جب صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا ٹائٹل جناب سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو استغراق حقیقی کے معنی میں نہیں بلکہ استغراق احد یا استغراق عرفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ورنہ ریاض شاہ صاحب کو یہاں اعتراض کیوں نہ سوجا کہ قرآن مجید نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو قرآن نے ان کو صدیق کہا، ادریس علیہ السلام کو قرآن نے صدیق کہا، سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن نے صدیقہ کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف صدیق، ادریس علیہ السلام صرف صدیق اور ابو بکر صدیق اکبر۔ یہاں اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ اور حضرت عمر کے لیے فاروق اعظم کے ٹائٹل پر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ اور یہی جواب مرزا جیلمی اور اس کے فالورز کو ہے۔ اسی طرح امام الائمہ امام ابن خزیمہ کو کہا جاتا ہے، قاضی القضات کہا جاتا ہے، حکام کے ہاں حاکم اعلیٰ کا ٹائٹل اور لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو درخواستیں اپلیکیشنز لکھی جاتی ہیں ان کے اندر بھی جناب اعلیٰ جناب عالی کے کلمات اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان پر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ تو ایسے موقعوں پر جب یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہاں استغراق حقیقی مراد ہی نہیں ہو سکتا اور نہ کسی مسلمان کا تصور جا سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے موقع پر استغراق حقیقی والا معنی مراد لے۔ اب لفظ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو استغراق احد اور استغراق عرفی کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، یعنی ان کے طبقے کے جو لوگ ہیں، ان کے طبقے کے جو حضرات ہیں، ان حضرات میں سے سب سے اعلیٰ حضرت، اور یہ لقب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مرزا جلمی یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب کو کہتے ہیں تو دیوبندی ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیوبندی اعتراض کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود اپنے